السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 9واں مرکزی موضوع جنتی لوگ ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں اور دوسرے حصے کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں دوسرا ضمنی موضوع ہے ابدی نصیحتیں۔ یہ اللہ نے ابدی نصیحتیں کی ہیں، خود کی ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، سارے مسلمانوں کے لیے ہیں، بلکہ ساری دنیا کے لیے ہیں۔ اور پہلے جو اس میں سے نکات 3 آ رہے ہیں وہ آیت نمبر 28 میں ہیں۔ کفار کو دوست نہ بناؤ۔ کفار، مشرکین، حنوب، جہود، جتنے بھی ان کو، ہر بندہ جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اس کا دوست نہیں بنانا۔ اور کفار کو دوست بنانے والوں کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرا نقطہ ہے۔ اور تیسرا، اگر صبر اور پرہیزگاری اختیار کرو تو مشرکین اور اہل کتاب کے فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بڑی اہم آیت ہے، اسٹریٹجی اسی سے بنتی ہے، پر ان کی بنتی ہے جو قرآن سے اسٹریٹجی لے۔ جو کسی اور سے اسٹریٹجی لیتے ہیں ان سے یہ کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یہ سارا کچھ اس میں 28 میں اللہ نے کہا نہ بنائے مسلمان کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کام کرے گا، ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اس کا اللہ سے کوئی تعلق، من اللہ فی شَيْءٍ، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، مگر اس سوال میں کرنا چاہتا ہوں ان کو بچاؤ۔ کسی وقت کوئی سلسلہ ایز اے اسٹریٹجی اگر کوئی کرنا ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ ان سے تعلق بنا رہے ہیں، ایز اے اسٹریٹجی چلنا اور چیز ہوتی ہے جو۔ اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے، اللہ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو، اور اللہ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ 3 نکات اس میں سے آئے ہیں۔ پھر 64 میں سے دوسرے لوگ بعد سے پھر بھی جائیں تو بھی مسلمان فرما بردار رہے۔ مسلمانوں کا کام ہی فرما برداری ہے۔ مسلمان وہی جو مسلم ہو، سارے تسلیم خام کرے اللہ کے حکم کے آگے، اس کی کوئی مرضی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ وہ کوئی دوسرے سے بات کرنی ہے، اہل کتاب سے بھی، یہودوں سے بھی، باقیوں سے بھی، دوسرے سے اچھا نہیں بات میں آتے تو اپنی بات سے نہیں پھر جانا، ان کی بات میں، باتوں میں آ کے جناب ان کی بات میں مل کے اسی جیسا ہو جانا۔ اور یہ اکثر لوگ جو یورپ میں، امریکہ میں رہتے ہیں، دوسرے سے بات کرتے ہیں، پھر ان کے گن گاتے ہیں، وہ ایسے، وہ ایسے، وہ ایسے، وہ ایسے۔ وہ جو ان کے اپنے میں خامیاں ہیں ان کو دور کرو، ٹھیک کرو، باقی ان کے نہیں، خوبیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، ان جیسے نہیں ہو جانا۔ پھر 5واں نقطہ ہی، اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ 102 نمبر آیت میں ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، 102 نمبر۔ اور دوسرا اگلا 6واں نقطہ بھی اس میں ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لہذا ہر لمحہ فرما بردار رہو، مسلم رہو، تاکہ جب بھی موت ہے تو مسلمان ہو۔ یہ بڑی اہم آیت، اس کو دیکھیے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جیسا حق تقاتہ، جیسا ڈرنا چاہیے، جیسا اللہ کا جو مقام ہے، اللہ خالق ہے، خالق سے جیسا ہونا چاہیے اس کا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور نہ مریو الا وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہو۔ تو موت کسی وقت آ سکتی ہے۔ اب بنیادی نقطہ ہے کہ آدمی جب کوئی غلطی کرتا ہے، خرابی کرتا ہے، کسی بھی چیز میں ملوث ہوتا ہے تو اس وقت حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ اگر یہ ایمان ہوگی، یہ لکھا جا رہا ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کی جزا سزا ہوگی، اللہ کے آگے پیش ہے، اللہ کے آگے کیا منہ لے کر جاؤں گا، تو پھر وہ غلطی نہ کرے، کیونکہ اس وقت دیکھی جائے کوئی نہیں، اللہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس وقت وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ اور اگر اس وقت اس کو موت آ جائے وہ اس میں نہیں ہے۔ اس لیے نہ کہ چونکہ اسی لیے موت کا وقت اللہ نے مقرر نہیں کیا، موت کسی کو نہیں بتائی کہ کس وقت آنی ہے۔ تو کیا اس کا سلسلہ ہے کہ چونکہ یہ اچانک لوگ گھر میں سوئے پڑے، اوپر سے جہاز گرا ہے، جہاز والے پتہ بچے نہیں بچے، اندر والے مر گئے، کو کیا پتا کہ ادھر سے موت آ رہی ہے، کب کیا کرنا۔ بڑی ایسی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ ایک دم موت آئی ہے اور پتہ نہیں لگا کیا ہوا ہے۔ آج کل تو یہ جو دہشت گردی باپ پھٹا گئی، کیا پتا کیا ہوا کس وقت۔ تو ہر وقت حالت ایمان میں رہنا، لگے بڑا تمہیں موت نہ ہے یہاں تک کہ تم مسلمان ہو۔ یہ بڑی اہم بات، مسلمون کہ مسلمان جو تسلیم کرنے والے ہوں، اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہوں، یہ سارا کچھ کرنا ہو۔ اور پھر جناب اس میں واضح 7واں ہے، واضح احکامات آئے نعمت، باہم اختلافات سے تفرقہ بازی نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا اور مت ہو جو متفرق اور اختلاف کرنے لگے ان لوگوں کہ جب صاف حکم پہنچ گیا ہے، اور جو ایسا کریں گے ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ تفرقہ بازی بڑی بری چیز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئر بات کی ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہود کے 71 اور نصارہ کے 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، فرقے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ کے 100 سب دوزخی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ان نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ سے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کی راہ پر چلے گا۔ اور قرآن میں بھی ہے، رسول قیامت میں صاف کہہ دیں گے ان فرقہ بازوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اپن دیکھیں، آپ اپنے منہ کیا کہتے ہیں، جو بھی آپ صاف کا لاکہ لگاتے ہیں، میں یہ ہوں، وہ دیکھیں کسی بندے سے تعلق ہے اس کا یا کسی علاقے سے تعلق ہے۔ اگر کسی بندے سے تعلق ہے، نام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی علاقے سے تعلق ہے، کسی اور سے نسبت ہے، تو یہ فرقہ ہے۔ اصل مسلمان کون ہے؟ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔
اس سے آگے ٹھیک ہے کسی کی شرح مانی ہے آپ نے, کسی کی بات سنی, وہ سننی ہے, سارا کچھ ہے. یہ جس وقت پتہ لگا اللہ کا حکم یہ نبی کا طریقہ ہی ہے تو اس وقت اس سے پیچھے آ جانا ہے. تم سے کوئی تعلق ہمارا تمہارا مسلمان کہ باقی جتنا جی میں یہ وہ ساری میں نکل جانی ہے, کسی کی کوئی داغ نہیں گلنی. اور پھر آخری ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ شکر گزار بنو. ڈرو شکر گزار بنو. ڈرو گے, جو ڈرے گا وہی شکر کرے گا, تو نہیں ڈرے گا وہ کیا کوئی بات نہیں, سب کو ملتا ہے, مجھے مل گیا تو کیا ہوا, یہ ہوا تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. یہی پچھلے کو بتی رہتے کہ ایسے کام ہوتے ہی رہتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب العالمین.